السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 36 پڑھیں گے، 36۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے اس طرح سمجھنے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور صحابہ اکرام نے اس پر ایمان لایا اور عمل کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایمان لانے اور عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بار بار مہربانی کرنے والا اور کرم کرنے والا۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اس آیت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر ہے، اللہ کا حق اور بندوں کا حق۔ بندوں کے حق میں سب سے بڑا حق جس کا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے درج کیا کہ ماں اور باپ کا حق، پھر اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی، غیر رشتہ دار پڑوسی، ساتھ رہنے والے، مسافر اور اپنے ملکیت غلاموں کے تعلق سے بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور آخری میں فرمایا کہ تکبر سے بچو۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اس تعلق سے قرآن کے اندر کئی مقام پر آئے ہیں، جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انداز دیکھیں آپ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہیں جسے چاہے گا۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرائے، اس کا حق کسی اور کو دے، اور اس گناہ کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا۔ یعنی دنیا کی زندگی میں اگر کسی نے شرک کیا ہے اور شرک کی معافی مانگے بغیر، اس سے توبہ کیے بغیر، اس سے رکے بغیر اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے گناہ کو نہیں بخشا جائے گا، یعنی اس کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جائے گا۔ اور جو دنیا میں معافی مانگ لیتا ہے، جیسے سورہ توبہ میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو دنیا میں معافی مانگ لے گا، اللہ رب العزت شرک جیسے کبھی گناہ، بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دے۔ لیکن شرک کے ساتھ اس دنیا سے اگر وہ رخصت ہوتا ہے، جاتا ہے، تو اسے اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا، یعنی اس کا جہنم دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا، بلا شبہ اگر تو نے، بلا شبہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں، اگر تو نے شریک ٹھہرائے تو یقیناً تیرے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے، اور تو ضرور بالضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ کس کو خطاب ہے یہ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے علاوہ بھی دوسری آیتوں میں اگر ہم دیکھیں دوسرے مقام پر، تو اللہ رب العزت نے ایک مقام پر 18 انبیاء کا ذکر کیا، اولو العزم پیغمبر کا ذکر کیا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ تم کتنے ہی بڑے نیکی کرنے والے کیوں نہ ہو، کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، تمہاری ساری نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر کے رکھ دے گا۔ تو شرک ایسا گناہ ہے جو پچھلی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔
اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو توحید کا علم عطا فرمائے اور شرک سے ہم سب کو بچا لے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 65 میں، بلا شبہ اگر تم نے شریک ٹھہرایا، مطلب اللہ کے علاوہ اللہ کی عبادت تو کرتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ تو کرتا ہے، لیکن اللہ کا حق کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کا کہ اسماء الحسنہ میں کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے، یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے، یا اس کی ملکیت میں کسی کو شریک کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کا کسی کو شریک ٹھہرایا۔ تو اللہ کی عبادت کے ساتھ بھی اگر وہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو اس کی ساری نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ وہ اس میں فرمایا بلا شبہ اگر تو نے شریک ٹھہرائے تو یقیناً تیرے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے، یعنی برباد ہو جائیں گے، اور تو ضرور بالضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ کا یہ حق ہے اصل میں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ دیکھیں ہم لوگ حقوق کے تعلق سے خوب جانتے ہیں اور محتاط بھی رہتے ہیں کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے میرا کیا حق ہے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے میرا کیا حق ہے، بھائی بہن ہونے کی حیثیت سے میرا کیا حق ہے۔ اور یہ حقوق اگر کوئی مارتا ہے تو ہم کورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی اگر بھائی کا حق لے لے، بہن اگر بہن کا حق لے لے تو وہ کورٹ میں، یعنی حق کسی اور کو دینا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور ہم حقوق کے تعلق سے جانتے ہیں کہ ہمارے کیا حق ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اللہ رب العزت کے حق کے تعلق سے نہ جانتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کما حقہ جیسا اس کا حق ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کا حق جانیں، کیونکہ جب تک ہم جانیں گے نہیں تو اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے پوچھا، اپنے ساتھی سے پوچھ رہا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ اللہ رب العزت نے حق مقرر کیا۔ پھر آپ نے دریافت کیا کیا تم جانتے ہو کہ جب بندہ ایسا کرے تو پھر بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو یہ بندے نے طے نہیں کیا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی توحید سے خوش ہو کر کے یہ طے کیا کہ جو بندہ اللہ کا حق ادا کرے گا، اور یہی بندے کی پیدائش کا بھی مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے، یعنی اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے غیر کا انکار کر دے۔ یہ ہماری پیدائش کا مقصد، سارے انبیاء بھی اسی وجہ سے آئے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت ہو اور طاغوت کا انکار، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کر دیا جائے۔ اور یہ ہماری امت ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری پیدائش کا مقصد ہے کہ اس پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ حق ہے اللہ رب العزت کا، اور یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ اور اس مقصد کو جب بندہ پورا کرتا ہے تو اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کا حق مقرر کیا۔ اور حق کیا ہے پھر بندے کا؟ یعنی توحید پرست بندے کا حق یہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ سبحان اللہ، یہ حق اگر ہم نے ادا کر دیا تو اللہ رب العزت نے یہ طے کیا ہے کہ پھر وہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7373، بخاری شریف حدیث نمبر 7373، مسلم شریف حدیث نمبر 3030۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں جہاں پہ اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اکثر و بیشتر وہاں پر والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا بھی حکم دیا۔ یہ والدین وہ ہیں جن کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ یہاں پہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ دوسرے مقام پہ سورہ انعام آیت نمبر 151، کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ آؤ میں جو تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یعنی یہ تاکیدی حکم اللہ کا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ تو اللہ نے اپنی عبادت، اس کا مقام، والدین کا مقام یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں بھی اللہ نے فرمایا اور ہم نے انسان کو اس ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے، اسے اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ اس کی ماں نے، اچھا کیوں والدین کا اتنا حق، اس پر بھی غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک بتا دیا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14، اور ہم نے انسان کو اس کی ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھایا، یعنی جب وہ حمل سے تھی، پریگننٹ تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ کمزوری کا وقت ہو، وہ ہارمونز چینج ہوتے ہیں،
اور خاتون جو ہے ماں بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، اس کمزوری کی حالت میں بھی اس نے اس بچے کا وزن اٹھایا 9 مہینے تک۔ غور کریں کہ کس طرح، کس مصیبت اور پریشانی کے ساتھ وہ کس طرح سوتی ہوں گی کہ اگر میں ادھر کروٹ لے لوں تو بچہ دب جائے گا، یعنی جاگتے ہوئے سونا، کیا کھانا ہے کہ مجھے نقصان دے گا، کیا نہیں کھائیں، کتنا کھانا ہے، کس طریقے سے چلنا ہے، کس طریقے سے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے۔ تو ایک بچے کو چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وجہ سے بیان فرما دیا کہ اللہ نے یہ حق اتنا زیادہ کیوں رکھا کہ اس وقت جب تمہیں سب سے زیادہ حفاظت کی ضرورت تھی، جس وقت بچہ نشو و نما پا رہا تھا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تراش رہا تھا، وہ ایک معمولی سی چیز تھی، اس وقت اس کی ماں نے اس کا خیال رکھا اور اس کو دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے خون کو دودھ کی شکل میں اسے پلایا اور 2 سال اس کے بعد بھی لگائے۔ پھر اللہ نے فرمایا میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا، میرے ہی، اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر یہاں سخت بھائی، اور میرے ہی طرف تمہیں لوٹ کر کے آنا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ دنیا میں ہی تم ختم ہو جاؤ گے یا دنیا میں ہی تم رک جاؤ گے، تمہیں دنیا میں مرنا ہوگا اور میرے سامنے حاضر ہوگے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیا کر کے آئے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور آپ کے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 میں فرمایا کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لیکن آج دیکھیں معاشرے میں کیا حال ہے والدین کے ساتھ بچوں کا، کہ 4 6 بچے کی پرورش ان کے لیے بھاری نہیں پڑتی، لیکن 2 ماں باپ ان کے لیے بہت بھاری ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جو نوکروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ والد بوڑھے ہو گئے ہیں، انہیں وہ کام بتائے جاتے ہیں جو نوکروں کو بتائے جاتے ہیں۔ ایک چوکیدار کی حیثیت ہوتی ہے، چوکیدار کی اس لیے کہ انہیں کسی گھر کے بڑے مشورے میں اس کا مشورہ نہیں لیا جاتا، ان کے حساب سے کوئی فیصلے نہیں ہوں گے، اور یہاں تک بعض لوگ بدتمیزی کرتے ہیں کہ ان کی دواؤں کا بھی حساب رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی غور کریں کہ جب کبھی کپڑے لینے کی باری ہوتی ہے، ان کی ضرورت کی چیزیں لینے کی باری ہوتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے مارکیٹ میں جاتے ہیں، انہیں شعور نہیں ہوتا کہ کون سا کپڑا اچھا ہے، کون سا کلر اچھا ہے، لیکن بچہ جہاں پہ ہاتھ رکھ دے گا اسے وہ دلایا جائے گا۔ ماں باپ کو، کبھی بوڑھے ماں باپ کو آپ نے کسی مسلم کو دیکھیں کہ لے کر کے جاتا ہے اور اس کے مرضی کا کپڑا دلاتا ہے، گھر میں کام والے کی طرح لا کر کے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث جبرائیل، تو جبرائیل علیہ السلام نبی مکرم کے پاس انسان کی شکل میں آئے، مجلس کا سینہ چیرتے ہوئے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنے لگا کر کے بیٹھ گئے، اپنے پیر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ قیامت کب آئے گی۔ رسول اللہ نے کہا کہ جو پوچھ رہا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے یہ کوئی بھی اس کا علم نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر قیامت کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے چند قیامت کی علامتیں بتائی، اس میں سے ایک علامت یہ بتائی، ماں اپنے مالک کو جنم دے گی، ماں اپنے مالک کو جنم دے گی۔ مفسر اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ ماں اپنے مالک کو جنم دے گی سے مراد یہ ہے کہ نافرمان اولاد پیدا ہو، ایسی نافرمان جو ماں کو نوکر کی طرح یوز کرے۔ ایک اور حدیث دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف لے جا رہے ہیں اور کہا آمین آمین آمین۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے دعا کی، اور اس میں سے ایک دعا یہ تھی، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کرے۔ اللہ رب العزت اس اہم حکم پر ہمیں غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والدین کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں۔ اس کے تعلق سے وَالْيَتَامَى وَبِذِي الْقُرْبَى، وَبِذِي الْقُرْبَى اس تعلق سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26، اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو۔ اور اس طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 8 میں بھی ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں جو امام ترمذی اور نسائی نے روایت کی ہے، سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ ہے، جبکہ رشتہ داروں پر صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی، یعنی اس کو ڈبل اجر ملے، ایک تو مسکین کو دینے کا اور رشتہ دار کے ساتھ احسان سلوک کرنے، تو اس کو جو مال اس نے دیا ہے، جو خرچ کیا ہے، اس کا ڈبل اجر پائے گا۔ یہ امام ترمذی نے روایت کیا، ترمذی شریف حدیث نمبر 658
اور نسائی حدیث نمبر 2583. والیتامہ میں سورہ نساء آیت نمبر 2 میں بھی ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 6 میں بھی ہے، یعنی یتیم کے مال سے ناحق کھانے سے بچنے کا اللہ رب العزت نے اس میں حکم دیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے، آپ نے اپنی 2 انگلیوں یعنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا. دیکھیے یہ فضائل کی حدیث ہے. فضائل اسی کے لیے ہے جو ایمان والا ہے، اور ایمان میں سب سے پہلا اللہ رب العزت کو واحد جاننا، توحید پر قائم ہونا، پھر رسالت، آخرت، فرشتے، کتاب، یہ ایمان. تو ایمان کے بعد جو بھی نیک عمل کرے اس کی اللہ کے ہاں قدر ہے. تو ایمان کے بعد یہ والا جو عمل ہے کہ کوئی اگر یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی پرورش کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا. 2 انگلی کا اشارہ کر کے بتایا، اتنا قریب رہے گا. اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے ہیں تو ایمان کے بعد اس عمل کو، جو فرائض ہیں، فرائض کی ادائیگی کے بعد اس عمل کی طرف اللہ رب العزت ہمیں راغب کر دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت کہ ہم بھی یتیم کی کفالت کریں. اکیلے نہیں کر سکتے تو مل کر کے، ٹیم بنا کر کے ہم یتیم کی کفالت کر سکتے ہیں. جو دشمن ہے اسلام کے، جو ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کے عمل کو دیکھیں کہ ہر چھوٹے بڑے شہر میں یتیم خانے ان کے ہوا کرتے ہیں، ان کے اسکول ہوا کرتے ہیں، ان کے ہاسپٹلز ہوا کرتے ہیں. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کی سنتوں سے انہوں نے چرائے. یعنی انہیں محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے عمل کو وہ اپنا عمل بنا رہے ہیں. اور ہم نے جھومنے اور گانے کا نام ہی رسول اللہ کی اطاعت سمجھ لی، یا ان کی محبت کا حق ادا سمجھ لیا کہ نام آئے تو جھوم لیں اور حکم آئے تو بس انکار کر دیں، گھوم جائیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں تشریف لے گئے اور مکہ کے اندر بھی سب سے پہلے تعلیم کو منظم کیا، مکہ میں دارالارقم میں، اور مدینہ میں اصحاب صفہ، اپنا گھر بعد میں بنایا، اپنا حجرہ رسول اللہ نے بعد میں بنایا، پہلے اصحاب صفہ بنایا. اور اصحاب صفہ کے بازو میں، یعنی مسجد نبوی کے بازو میں ہاسپٹل تھا جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لوگوں کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کا علاج کیا کرتی. یہ ساری سنتیں ہم نے اس کے اوپر کوئی غور نہیں کیا. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا. تو رسول اللہ کی قربت اے اللہ ہمیں نصیب فرما، اسے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یہ متفق علیہ روایت ہے، اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 6008، مسلم شریف 2983. والمساکین، مسکین کی جمع مساکین. سورہ بقرہ آیت نمبر 115 میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 کے اندر بھی ذکر ہے. مسکین کسے کہتے ہیں؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال سرسبز و شاداب ہے. مطلب ان کے مال کے تعلق سے فرمایا یہ بہت اچھا مال ہے. تو اس سے ایسے مسلمان کا مال کتنا اچھا ہے. مال تو سب کے پاس ہے، لیکن ایسے مسلمان کا مال کتنا اچھا ہے جس میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو عطا کرتا ہے. تو وہ مال بہت اچھا ہے، یعنی اس انسان کا مال بہت اچھا ہے جو مسکین کو، یتیم کو اور مسافروں کو خرچ کرتا ہے. اب دیکھیں مسافر کے تعلق سے بھی ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں کہ کوئی مسافر خانہ ہو ہمارے مسجد کے بازو میں ہی ہو، کہیں تو ہو، ہم لوگ مل کر کے کوئی مسافر خانہ ہو. مسافر آتے ہیں. یہاں تک بہت افسوس کی بات کہ رمضان المبارک کے جیسے عظیم مہینے میں، اور اتنے عظیم لوگ کہ جو مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے سفیر بن کر کے آتے ہیں، اس کے لیے چندہ لینے کے لیے آتے ہیں، اور وہ مارے پھرتے ہیں. انہیں مسجد تک میں رکنے کی اجازت نہیں ہوتی بعض دفعہ، اور کھانے کے لیے رمضان المبارک جیسے مہینے میں انہیں کھانے کے لیے پوچھنے والا مسلمان نہیں ہوتا، اور وہ ہوٹلوں میں کھانا کھاتا. افسوس کی بات. کس کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں؟ وہ اسلام کے لیے مانگ رہے ہیں، مدارس کے لیے مانگ رہے ہیں، جہاں سے بچے عالم اور فاضل بنتے ہیں اور مسجد کی زینت بنتے ہیں، اسلام کو بچاتے ہیں. ان کے لیے بھیک مانگ. کتنا عظیم کام، کتنا عظیم. لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں. یہ مسلمانوں کی تعلیم، یہ عمل ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ کم سے کم ہمارے شہر میں کوئی ایسا مسافر خانہ ہو جہاں پر ایسے مسافر، یا کسی کے رشتہ دار ایڈمٹ ہیں، بھرتی ہیں، یا کوئی کسی اور پریشانی سے ملوث ہے، تو وہ وہاں پہ آ کر کے رکے گا، ہمارے اخلاق کو دیکھے گا، ہمارے کردار کو دیکھے گا، اور وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ ان کا ایسا مذہب ہے، ایسے ماننے والے ہیں. اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں اور صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کے اخلاق کیسے تھے، یہ اخلاق ہی تھے اسلام کو اتنی تیزی سے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا. ایک مسافر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، شام کا وقت ہے،
رسول اللہ نے اپنے گھر میں خبر پہنچائی کہ کیا کسی میری بیوی کے گھر میں کھانے کے لیے ہے؟ ہر کسی سے جواب یہ آیا کہ کسی کے پاس نہیں۔ ایسا دور تھا مدینہ، ایک وقت ایسا بھی تھا مدینہ۔ رسول اللہ نے کہا کون میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے گا؟ یہ رسول اللہ کا مہمان کیسے ہو گیا؟ کیا کوئی رشتہ کرنے آیا، بزنس کرنے آیا ہے؟ یہ رسول اللہ نے جو دین لائے تھے اس دین کو سیکھنے آیا ہے۔ آج بھی جو رسول اللہ کے دین کو سیکھنے آئے گا وہ رسول اللہ کا مہمان ہے، یہ رشتہ نہیں تھا کوئی۔ کہا کون میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے گا؟ ایک صحابی نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا میں بناؤں گا۔ یعنی سوچے سمجھے سے مراد یہ کہ گھر جا کر کے نہیں پوچھا کہ ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ اب جلدی جلدی گھر پہنچتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسا کہا تھا، میں نے ایسا کہہ دیا، کیا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو وہ بھی اس دور کی یعنی صحابی خاتون تھی، اس دور کی ایمان والی خاتون تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس منہ اٹھایا اور جو تمہارے من میں آتا وہ کر دیتے ہو، لے آئے تم نے، لاؤ جاؤ بنا لو، اب لے آؤ ہوٹل سے، بس یہی کام ہے تمہارا۔ اور اس قسم کی 50 اتنا لیکچر دے دیں گے کہ وہ ایسا سوچے گا میں کیا کروں اب۔ یہ ہمارے ہاں کی آج خاتون کا حال۔ ایک مہمان آگے تو آتے سے پوچھتے جانے کی ٹکٹ کب ہے تمہاری؟ اللہ، وہ خاتون کہتی ہیں کہ صرف اتنا ہے کہ اگر ہم کھا لیں تو بچے بھوکے رہیں گے اور بچے کھا لیں تو ہم بھوکے رہیں گے۔ اب وہ خود آئیڈیا دیتی کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ کھانا بن رہا ہوگا اور اس کو لیٹ کریں گے تاکہ بچے روتے روتے سو جائیں، اور جب وہ سو جائیں تو اتنا کھانا بچے گا کہ آپ اور میں کھا لیں۔ تو اس کو ہم مہمان کے سامنے سرو کریں گے، پیش کریں گے، اور اس وقت میں کسی بہانے سے چراغ کو گل کر دوں گی اور آپ پلیٹ اور منہ بجاتے رہنا، میں بھی بجاتے رہوں گی۔ مہمان سیر ہو کر کے کھا لے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پہ کھانا اتنا ہی۔ اخلاص کا عالم دیکھیں آپ، اگر ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے، کچھ چیز کم ہو جائے، اتنا احسان جتائیں گے کہ ہم نے تمہارے لیے کیے، ہم نہیں کر سکتے لیکن تمہارے لیے کیے۔ پلان کے تحت بچوں کو روتے ہوئے سلا دیا گیا۔ اسے کہتے ہیں ایثار و قربانی۔ ایک تو یہ ہوتا نا کہ کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں تھا، ایک مسافر ہے اور رسول اللہ کا مسافر ہے، اور پلان کے مطابق بچے کو سلا دیا گیا، اور جب کھانا نکالا تو چراغ کو گل کر دیا، اندھیرا ہے، اور مہمان نے خوب سیر ہو کر کے کھایا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ٹہل رہے ہیں، جیسے اس صحابی کو دیکھا، کہا کہ اللہ نے وہی نازل کر، رضی اللہ عنہ و رضوان، اللہ نے تیرے عمل کو جان لیا، اللہ تجھ سے خوش ہو۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جسے دکھانا تھا اس نے دیکھ لیا اور اس نے خبر بھی نازل کر۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایسے اخلاق رہیں گے تو کیوں نہیں اثر پڑے گا۔ اب دیکھیں مسکین کسے کہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث نمبر آپ نے نوٹ کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 1465 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1052۔ مسکین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے ہاں چکر لگاتا پھرتا ہے اور ایک یا دو لقمے اور ایک یا دو کھجور لے کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ یعنی جس کو ہم لوگ مانگنے والا کہتے ہیں، یہ مسکین نہیں ہوتا، یہ مانگنے والا ہے، تھوڑا سا کچھ دے دیتے ہیں، ایک آدھ دو روٹی اور وہ چلا جاتا ہے، یہ مسکین نہیں۔ بلکہ مسکین تو وہ ہے جو اتنا مال نہیں پاتا جو اسے مستغنی کر دے، غنی کر دے، یعنی اس کی ضرورت پوری۔ جو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی خرچ ایسے ہیں جو اسراف ہے، اور اتنا بھی ہے کہ جس کو فضول خرچ کہتے ہیں۔ شیطان جو خرچ کراتا ہے، یعنی شیطان کے بھائی تک کہا اس جو فضول خرچ کرنے والا، تو ان کے جائز جو خرچ ہیں وہ بھی ان کی کمائی سے پورے نہیں ہوتے، یہ مسکین۔ اور دوسری صفت اس کی ہے، اور وہ نہ کسی کو اس کا حال معلوم ہوتا ہے، مطلب وہ ایسا رہتا ہے کہ کسی کو اس کا حال پتہ بھی نہیں چلتا، ایسا صاف ستھرے لباس میں اور ایسے مسکراتے ہوئے انداز میں کسی کو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کوئی اسے صدقہ دے، اور نہ وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ دو صفت، تین باتیں ہوئی۔ پہلا تو یہ کہ اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ وہ خرچ کر سکے، پورا اس کا خرچ ہو سکے۔ دوسرا یہ کہ اس کے آب بھاؤ سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور تیسرا یہ کہ وہ مانگتا بھی نہیں۔ تو پہچان بتا دی۔ اب ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے دینا، یہ بہت قیمتی لوگ ہیں جو اللہ رب العزت پر یقین رکھ کر کے اور اگر ان میں سے کسی نے مانگ لیا تو وہ مانگنے والا ہو جائے گا۔ تو یہ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے لوگوں کی خدمت کر سکیں، اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں۔ اس یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 1489 اور مسلم شریف حدیث 1039۔ اب اس کے بعد پڑوسی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پڑوسی میں دو پڑوسی، رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی، والجار ذی القربى والجار ذی الجنوبی، اور رشتہ دار ہمسائے یعنی پڑوسی اور اجنبی ہمسائے۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے، والجار ذی القربى سے مراد وہ ہمسائے ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، مطلب پڑوسی بھی ہیں اور رشتہ دار بھی۔ اور دوسرا
والجار ذی الجنوبی، اور سے مراد ہمسائے ہیں جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 948 948، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دو قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ پہلا حق اس کو دیا گیا جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی، اور دوسرا جو اجنبی رشتہ دار ہے اور پڑوسی۔ اب دیکھتے ہیں پڑوسی کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل مجھے ہمیشہ پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو بھی وراثت قرار دے دیں گے، وارث قرار دے دیں گے۔ مطلب پڑوسی کے بارے میں اس قدر حکم آتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا، سوچنے لگا کہ پڑوسی کا اتنا حق ہے کہ ان کو وراثت میں بھی حصہ مل جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی کتنا قیمتی ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 6015 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2625۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوستوں میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسی میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167 167 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 1944۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یعنی صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے یہ روز قیامت تک حرام ہے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اگر کوئی شخص 10 عورتوں سے زنا کرے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر گناہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی بیوی سے زنا۔ اتنا سا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ چوری کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا یہ حرام ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 10 گھروں میں بھی چوری کرے تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر گناہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ہاں چوری کرے۔ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 8۔ اور صحیحین میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اب سنیں آپ، کون سا گناہ سب سے بڑا؟ کبیرہ گناہ۔ آپ نے فرمایا، اور یہ الگ الگ حدیثوں میں کبھی شرک اور والدین کی نافرمانی کے بعد دوسرے گناہوں کا ذکر ہے اور کہیں دوسرے گناہوں کا، یعنی یہ بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے شرک کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ، مطلب یہ گناہوں میں سب سے بڑا، حالانکہ اس نے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ فرمایا، اپنے بچوں کو اس خدشے سے، یعنی اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے، یعنی فقیری کی غریبی کے ڈر سے بچے کو قتل کر دیں۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو۔ بخاری شریف اور مسلم شریف، بخاری شریف حدیث نمبر 4761، مسلم شریف حدیث نمبر 86۔ امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اگر میرے 2 پڑوسی ہوں تو میں ان میں سے کس کو تحفہ دوں؟ یعنی تحفہ ایک ہے اور پڑوسی 2 ہیں، تو میں کس کو تحفہ دوں؟ تو فرمایا، جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہے۔ اسے بخاری شریف حدیث نمبر 2595، یعنی جو ہمارے دروازے سے زیادہ قریب ہے وہ زیادہ قریبی پڑوسی ہے۔ پڑوسی کے تعلق سے چند حدیث اور دیکھیں، ویسے تو حدیث بہت ساری ہیں لیکن چند ہی میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو، بتائیں ایمان کو لایا گیا کہ اگر تم ایمان والے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5185 اور مسلم شریف حدیث نمبر 47۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون شخص؟ فرمایا، وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6016۔ اب اس حدیث پر میں نے غور کیا کہ پڑوسی جس سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا، تو جس کی بیوی جس سے محفوظ، جس کی ساس جس سے محفوظ نہ ہو، جس کی بہو جس سے محفوظ نہ ہو، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک محدث کا، ایک عالم دین کا ایک واقعہ یاد آیا۔ ان کا پڑوسی ایک گھر بیچ رہا تھا، لوگوں نے گھر کی قیمت
سنی تو کہا یہ گھر تو بہت قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، اس کے آس پاس کے گھر یعنی اس علاقے میں گھر اتنے کے نہیں ہیں، یہ تو ڈبل قیمت میں۔ اس کے پاس پہنچا، کہا کہ ہمیں پتہ چلا آپ گھر بیچ رہے ہیں اور یہاں پر تو اتنی قیمت نہیں ہے۔ اور وہ جو پڑوسی تھا وہ کرسچن تھا، کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں نے اس کی قیمت ڈبل لگائی ہے، آدھی قیمت اس کے گھر کی ہے اور آدھی پڑوسی کی۔ کہا کہ پڑوسی کیسا؟ کہا کہ اس کے پہلے مجھے تکلیف تھی، پریشانی تھی اور میں نے گھر بیچنے کے لیے نکالا تھا، انہیں جب پتہ چلا کہ میں نے گھر بیچنے اور اس لیے نکالا ہوں اور اس نے اپنی تکلیف کا ذکر کیا تو وہ آ کر کے خوشامد کر کے مجھے جو ہے اتنی رقم دے کر کے گئے اور میرے ساتھ ایسا احسان و سلوک کیا جب تک میں یہاں پہ تھا یا ہوں کہ مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ میں اجنبیوں کے پاس رہ رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے پاس رہ رہا ہوں۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جن کے ذریعے سے اسلام اس پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ایسا ہمیں پڑوسی اور ایسا ہمسایہ پڑوسی ہمیں بننے کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، پہلو کے ساتھی، ہم نشین دوست مراد ہیں۔ پہلو کے ساتھی یعنی کچھ وقت کے لیے کوئی ساتھ میں بیٹھ گیا پھر چلا گیا، جیسے سفر کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کوئی بازو میں بیٹھا ہے چلا گیا۔ لیکن یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ضعیف لوگ کھڑے رہتے ہیں بسوں کے اندر، ایسی خاتون جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہیں وہ کھڑی ہیں اور جوان مسلم نوجوان وہاں پر آرام سے بیٹھا ہو، اس سے اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ میرے مسافر ساتھی کا بھی مجھ پر حق ہے، یہ میرے پڑوسی ہے اس کا بھی مجھ پر حق ہے، اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر ہمسائے سے ساتھی جو تھوڑی دیر کا ہمارا سفر بنتا ہے یا سفر کا ساتھی ہے یا اس سے بیوی بھی مراد لی گئی ہے اور اس سے علم سیکھنے والے ساتھی بھی مراد دیے گئے ہیں جو ہمارے بازو میں ہوتے ہیں، یا کاروبار کے سلسلے میں پاس بیٹھنے والے مسافر بھی اس سے مراد یا ساتھی بھی اس سے مراد لیا گیا ہے۔ آیت پہ واپس آئیں، پھر سے دیکھتے ہیں آیت کو۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، اس کے بعد ساتھ رہنے والے یعنی تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارا ساتھی بنا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور مسافر کے ساتھ اچھا، مسافر کے بھی تعلق سے ہم نے دیکھا، اور اپنے ملکیت کنیزوں اور غلاموں سے بھی نیکی کرو۔ اب جو ہمارے ماتحت جو نوکر اور غلام ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اللہ سبحانہ۔ اس تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96 غلاموں سے احسان کا حکم، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو، کیونکہ غلام بھی بہت ضعیف اور لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں اپنی امت کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو تکلیف کا وقت تھا اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں فرمائی اس میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ نماز اور اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرو، حتیٰ کہ آپ نے یہ الفاظ بار بار اپنے دل میں دہرایا لیکن شدت تکلیف کی وجہ سے آواز نہیں سنائی دے رہی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96، اور اس کو انہوں نے لیا ہے مسند احمد سے، مسند جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 290، اور بھی دوسری ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 5156، اور بھی دوسرے مقام پر۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ غلاموں کے ساتھ کتنا اچھے طریقے سے حسن و سلوک کرنا چاہیے۔ اور بھی دوسری حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم خود کھاؤ صدقہ ہے، جو تم خود کھاؤ وہ صدقہ ہے۔ اب دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف یہ ہے کہ جو یتیموں اور مسکینوں کو دیتے ہیں، لیکن یہ جسم ہمارے لیے امانت ہے اللہ سبحانہ وتعالی، تو اس جسم کا ہم خیال رکھیں گے، اس کے سونے کا، اس کے جاگنے کا، اور اس کے کھانے پینے کا، اس کی ضرورتوں کا، اس کے بیماری کا، اور اس کے اوپر اگر اللہ کی رضا کے لیے اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی نیکی لکھی جائے۔ سبحان اللہ، کیسا دین دیا! کھا ہم رہیں، پی ہم رہیں، یا ہم اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھے سے رہ رہے ہیں، لیکن اگر یہ ثواب کی نیت سے ہم کریں گے، نیت انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، تو یہ بھی ہمارا صدقے میں لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کھاؤ وہ صدقہ ہے، جو اپنے بچوں کو کھلاؤ وہ صدقہ ہے، جو اپنی بیوی کو کھلاؤ وہ صدقہ ہے، اور جو اپنے خادم کو کھلاؤ تو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث صفحہ نمبر 131، نسائی حدیث نمبر 81، نسائی حدیث نمبر 81۔ آج کی کلاس کی آخری حدیث، آخری 2 حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے خازن سے کہا
کیا غلاموں کو کھانا دے دیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، تو فرمایا جاؤ اور انہیں کھانا دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے بس یہی گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے غلام کے کھانے کو روک دے۔ آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے غلام کے کھانے کو روک دے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 996۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا اور کپڑا وغیرہ غلاموں کا حق ہے اور ان سے طاقت سے زیادہ کام نہیں لینا چاہیے، ان سے طاقت سے زیادہ کام نہیں لینا چاہیے، مطلب کھانا اور کپڑا یہ ان کا حق ہے، ان کو یہ دینا چاہیے اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لینا چاہیے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1662 166۔ اچھا، یہ جو احکام آپ نے سنا، اس میں انسان کا کیا نقصان؟ اگر ان احکامات کو اسی انداز میں ہم عمل کریں گے تو ہمارا گھر، ہمارا پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے ہمارا محلہ، اور غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کاروبار غلام کے اوپر ہی چلتے ہیں، مالک اتنا کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر مالک غلام کے ساتھ احسان سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، تو وہ بھی اپنی جان لگا دیتے ہیں اس کاروبار کی، وہ بھی اس کاروبار کو اپنا سمجھ کر کے کرتا، اور یہی ذریعہ بنتا ہے اس کے مال کے اضافے کا۔ یعنی کوئی بھی احکام اللہ رب العزت نے جو نازل فرمایا ہے وہ سارے کے سارے انسان کے فائدے کی۔ ماں باپ کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرے گا تو اس کا بچہ اس عمل کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ یعنی کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کے نقصان کے لیے، اگر ہم اس پہ غور کریں۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت میں، ان اللہ لا یحب، ان بے شک اللہ لا یحب نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا، من کانا اسے مختلن فخذو، کہ جو فخر کرتا ہے اور غرور کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ تو فخر اور غرور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چادر ہے، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، لیکن یہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ رب العزت متکبر کو کھڑا کرے گا حشر کے میدان میں تو وہ ایسے ہوں گے جیسے چیونٹیاں ہوتی، ایسے ذلیل ہو کر کے، وہ چھوٹے چھوٹے ہو کر کے اور وہاں پر کھڑے کیے۔ تو یہ متکبر کا عالم ہے۔ تکبر ہی ہے جس نے ابلیس کو، جب اس کے اندر تکبر آیا تو اسے ابلیس بنا دیا، شیطان بنا دیا، اور اللہ رب العزت کے دربار سے، اللہ رب العزت کی جنت سے اس کو نکال کر کے باہر کر دیا۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر وہ دو چیز کا نام تکبر ہے، حدیث کا مفہوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کا میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرے، یعنی اللہ کے حکم کا، اللہ کے نبی کے حکم کا انکار، یہی تو حق ہے، اور ابلیس نے یہی کیا۔ اور دوسرا حق کا انکار، اور دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھے، دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھے، یعنی علم کے اعتبار سے حقیر سمجھے، نسل کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اپنے سے کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے، نسل کے اعتبار سے یا جاتی اور برادری کے اعتبار سے کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے کہ نہیں ہم ان سے رشتہ نہیں کرتے، یہ تو حقیر ہے، یہ تو فلاں ہے۔ کسی بھی اعتبار سے اگر کسی کو وہ حقیر سمجھ رہا ہے، یہ تکبر ہے، اور متکبر جنت میں نہیں جائے، یا اس کے لیے اور بھی بڑی بڑی وعید آئی ہیں۔ اللہ رب العزت تکبر جیسے بڑے گناہ سے ہم کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق اور رفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اے اللہ، تو تیرا حق اور تیرے بندے کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، کمزور ایمان کے ہیں، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے، اے اللہ تو ہمیں صلاحیت اور علم عطا فرما، اے اللہ ہمیں تو توفیق عطا فرما کہ یہ سارے حقوق ہم ادا کرنے والے ہوں۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے جو نام اعمال پیش کیے جائیں گے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کوئی شخص اللہ کی بارگاہ سے اس وقت تک قدموں کو نہیں ہلا سکتا جب تک ظالم مظلوم کا حق نہ دے۔ یہ مظلوم یعنی مخلوق، یعنی اللہ کا حق اور اللہ کے بندے کا حق۔ تو بندہ غلام کی حیثیت سے ہمارے ساتھ ہے یا ہمارا کسی رشتے کی حیثیت سے ہمارے ساتھ ہے، تو اس کا حق اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کرے گا۔ کوئی گناہ ہم سے ہو گیا ہے، مخلوق کے حق میں ہم سے گناہ ہو گیا ہے، تو خالق اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک مخلوق معاف نہ، یعنی انسان معاف نہ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا
حق جو ہے ادا کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔